آج سے 37 سال پہلے افریقہ کی سرزمین پر پیدا ہونے والا ایک نوجوان آج فرانس یعنی یورپ اور امریکہ کے لیے موت بن چکا ہے۔ افریقہ دنیا کا وہ واحد بر اعظم ہے جہاں کی عوام آج بھی بھوک سے مرتی ہے، مگر یہاں کی زمین صدیوں سے سونا اگلتی آ رہی ہے۔ پھر بھی اتنی بھوک کی آخر کیا وجہ ہے؟ ابراہیم تروڑے کون ہے جس نے آج یورپ اور امریکہ کا بائیکاٹ کیا؟ کیا اس انسان کو قتل کر دیا جائے گا؟ اس انسان نے کون سے ایسے اقدامات اٹھائے کہ آج یہ پورے افریقہ کا لیڈر بننے جا رہا ہے؟ اتنی چھوٹی سی عمر کا یہ مسلمان نوجوان آج پورے افریقہ کے غریب لوگوں کے لیے امید کی ایک بہت بڑی کرن بن چکا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرامی، برکینا فاسو یہ مغربی افریقہ کا ایک ایسا ملک ہے جسے سمندر نہیں لگتا اور غربت اتنی ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، مگر اس کی زمین سے اتنا سونا نکلتا ہے کہ ہر انسان کو کروڑ پتی بنا سکتا ہے، مگر یہ لوگ غربت کی لکیر سے بھی نیچے کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس ملک کا کل رقبہ 2,74,022 مربع کلومیٹر پر محیط ہے۔ اس کی آبادی 2,25,00,000 لوگوں کے قریب تر ہے۔ یہاں کے لوگ مور پیسا، دیولا، فولا یہ سب زبانیں بولتے ہیں، اور یہ 4 زبانیں ہی اس ملک کی قومی زبانیں ہیں، مگر ملک کے تمام اداروں میں انگلش اور فرانچ زبانیں استعمال کی جاتی ہیں۔ یہ ایک مسلم اکثریت والا ملک ہے۔ یہاں کی 63.8% آبادی مسلمانوں کی ہے، 23.6% کرسچن اور باقی سارے مذہبوں کے لوگ آباد ہیں۔ اگر ہم بات کریں ابراہیم تروڑے کی تو یہ ایک 37 سالہ نوجوان ہے جس نے اقتدار سنبھالتے ہی پورے یورپ اور امریکہ کو ناکو چنے چبا دیے۔ دراصل ابراہیم تروڑے بورکینا فاسو کی آرمی کے ایک چیف ہیں۔ ملک کے زیادہ تر اختیارات انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ نوجوان 14 مارچ 1988 کو بورکینا فاسو میں پیدا ہوا۔ پورا افریقہ آج تک مغربی ممالک کے انٹر میں رہا۔ یہ لوگ آج کے دن تک سر نہ اٹھا سکے، غریب پیدا ہوئے اور غریب ہی مر گئے، مگر یورپ نے پورے افریقہ کو اچھا خاصا لوٹا اور آج دن تک لوٹتا رہا ہے۔ یورپ نے پورے افریقہ کے قدرتی ذخائر جس میں زمین سے نکلنے والا سونا، معدنیات، قدرتی گیس، آئل، سرفرست سب کچھ ہڑپ لیا اور ان تمام چیزوں پر قبضہ کر لیا۔ افریقہ سے نکالتے ہیں اور یورپ لے جاتے ہیں، مگر ابراہیم تروڑے پورے افریقہ کی امید بن گئے۔ فرانس برکینا فاسو سے سونا نکال کر اپنے ملک لے جاتا ہے۔ برکینا فاسو افریقہ کا چوتھا وہ ملک ہے جس کی زمین میں اتنا سونا ہے کہ سالانہ 80 سے 90 ٹن سونا نکالا جا سکتا ہے۔ سارا کا سارا سونا فرانس لے جاتا ہے۔ آج ہم جو یورپ کی خوبصورت لگژری لائف کو دیکھتے ہیں، دراصل یہ افریقہ کے لوگوں کا خون چوس چوس کر یہاں تک پہنچی ہے۔ یہاں کے لوگ بھوک پیاس میں ہی مر جاتے ہیں، مگر اب جو ابراہیم تروڑے نے کارنامہ سر انجام دیا ہے، یہ انسان پوری دنیا کے لیے ہیڈ لائن بن چکا ہے، اور پورا افریقہ اس نوجوان کو اپنا موسن اور لیڈر مان رہا ہے۔ جس رفتار سے یہ کام کر رہا ہے، جب ابراہیم تروڑے برکینا فاسو نہیں بلکہ پورے افریقہ کا لیڈر بن جائے گا۔ آخر کون سا وہ کارنامہ ہے جو آج اس انسان کو اتنا اوپر لا رہا ہے؟ اس نوجوان نے 2009 میں ملٹری جوائن کی، ساتھ میں تعلیم بھی حاصل کرتا رہا۔ 2020 میں ملٹری کا کیپٹن بن گیا۔ کیپٹن کا عہدہ سنبھالتے ہی اس نے دیکھا کہ حکمران عیاش ہیں اور اچھی لائف زندگی گزار رہے ہیں، مگر عوام اور فوج بہت ہی زیادہ تنگی کا سامنا کر رہی ہے۔ عوام اتنی غریب ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھاتی ہے اور دوسرے وقت بھوکی سو جاتی ہے۔ وقت کا دستہ پلٹا اور جنوری 2022 میں حکومت گر گئی۔ فوج نے ملک کو سنبھال لیا، مگر اس تمام معاملات میں ابراہیم تروڑے نے اہم کردار کیا۔ فوج نے مل کر کیپٹن پول ہیرری کو ملک کا صدر بنا دیا، مگر پول ہیرری بھی ملک کو سنبھال نہ سکا۔ آخرکار ابراہیم تروڑے نے ملک کا اقتدار خود سنبھال لیا اور پول ہیرری کو اتار دیا۔ دراصل ابراہیم تروڑے ایک شاطر اور ذہین انسان ہیں اور اپنی سرزمین سے انتہا کی محبت کرنے والے ہیں۔
پوری فوج کے باہمی فیصلے سے ابراہیم تروڑے کو صدر بنا دیا گیا۔ جب ابراہیم تروڑے نے فرانس کی آرمی کو ملک سے نکالنے کا نوٹس جاری کر دیا، یہ بہت بڑا قدم تھا جس پر پورا یورپ اور امریکہ حیران رہ گیا۔ اس انسان نے تمام گولڈ کے اور دوسرے معدنیات کے لائسنس مسترد کر دیے تاکہ فرانس اب برکینا فاسو کا کچھ بھی قیمتی خزانہ اپنے ملک میں نہ لے جا سکے۔ فرانس نے اس ملک کو ایسے کھایا کہ اگر آپ یہاں کے لوگوں کے حالات دیکھ لیں تو آپ کی آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری ہو جائیں۔ یہ لوگ اتنے غریب ہیں کہ کھانے کو اور صاف پانی کو ترستے ہیں۔ ملک کا 70% پیسہ فرانس میں جمع ہوتا ہے اور 30% ملک کے خزانے میں جمع ہوتا ہے۔ اگر یہ ملک اپنا 70% پیسہ واپس لے لے گا تو اسے ادھار کی صورت میں ہی دیا جائے گا، ورنہ نہیں۔ اور یہ یورپ کی بدماشی ہے۔ بورکینا فاسو کے تمام حکمرانوں کے بچے فرانس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، جس سے ابراہیم تروڑے نے بین کر دیا ہے۔ اب فرانس سے مکمل بائیکاٹ ہے۔ یورپ کی آنکھیں تب کھلی جب ابراہیم تروڑے نے یورپی سفارت خانے بند کر دیے، یورپی سفیروں کو نکال دیا اور تمام معدنیات ایکسپورٹ بند کر دیے۔ اس کے بعد رشیا گیا اور عظیم معاہدے کیے۔ ان معاہدوں میں جوہری توانائی بھی شامل تھی۔ یہ نوجوان فوج یونیفارم میں ہی رشیا گیا اور دنیا کو پیغام دیا کہ رشیا اب ابراہیم تروڑے کے ساتھ کھڑا ہے، جس سے فرانس کو بہت بڑا دھچکا ہوا۔ آج یہ مسلمان نوجوان پورے یورپ سے ٹکر لے رہا ہے۔ ابراہیم تروڑے نے یہ تمام فیصلے کرنے کے بعد ایک تقریر میں کہا کہ یا تو ہم جیت جائیں گے یا پھر بڑا نقصان اٹھائیں گے، مگر اب ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اب افریقہ یورپ سے ضرور آزادی حاصل کرے گا۔ آپ کے علم میں اضافہ کرتی چلوں تو ابراہیم تروڑے پر 20 سے زیادہ حملے ہو چکے ہیں۔ اللہ نے اس انسان کی ہمیشہ حفاظت کی۔ معزز ناظرین کرمی، آج تک جتنے بھی بہادر لیڈر گزرے ہیں، یا تو ان کو قتل کر دیا جاتا ہے یا پھر ان کو غائب کر دیا جاتا ہے، اور ان تمام بہادر لیڈروں نے امریکہ اور یورپ سے ٹکر لی تھی۔ ابراہیم تروڑے کو بھی مروا دیا جائے گا، جیسے صدر صدام حسین اور محمود غزنوی اور پاکستان سمیت دنیا کے کئی دوسرے ممالک کے بہادر لیڈر کو مروا دیا گیا تھا۔ بس دعا ہے کہ ابراہیم تروڑے کو اپنے مشن میں اللہ پاک کامیاب کرے